مدرسے کے استاذ محترم جناب حضرت مولانا صدر عالم صاحب کو میں آواز دیتا ہوں بڑے کے ادب اور احترام کے ساتھ کو تشریف لائے. یہ آپ کا بچہ آپ کا منتظر ہے آپ کی باتیں سننے کے لیے. اور ساتھ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ماسٹر صاحب جہاں ٹریڈ میں اور اس کے پر تشریف لائے انہیں بھی بچہ سننے کے لیے منتظر ہے. ان کو بھی بچہ سننا چاہتا ہے ان سے بھی کچھ تربیت حاصل کرنا چاہتا ہے. اس لیے ماسٹر صاحب اگر وہ فیلڈ میں ہے کہیں گھر میں تو اس کو اس پر تشریف لائے. جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے عزیز طلباء اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ مہمان رسول ہے اور مہمان رسول اس کا کیا مرتبہ ہے اس کا کیا مقام ہے. میرے عزیز طلباء آپ بڑا صحیح آج غور کیجیے کہ آپ کے ساتھ ہی بہت سارے ایسے ہوں گے گاؤں کے اندر مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے آپ اس کام کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے منتخب فرمایا. میرے محترم میرے عزیز طلباء و طالبات ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہمیں اس مقصد میں ہم اس چیز کو حاصل کرنے کی فکر آج جو لوگ منتظر آئے ہیں وہ اتنے خوش ہو کر گئے ہیں اتنے دعائیں دیے ہیں تو جس کا کوئی انتہا نہیں. میرے عزیز طلباء اگر ہم اس سے بھی زیادہ محنت کریں گے اپنے استادوں کا احترام اپنے درسگاہوں کا احترام اپنے مدرسوں کا صاف ستھرائی کے بارے میں انہوں نے اتنا ذکر کیا کہ میرے عزیز طلباء کہ یہ بھی ایک پہچان ہے. جب ہم یہاں پر یہ ہم لوگ گھر ہے جب جس جگہ پہ لے رہے ہیں وہاں پر اپنے صاف ستھرائی کا خیال رکھے. اب تو وہ نصف ایمان کیا کہ باقی آدھا ایمان ہے. میرے عزیز طلباء یہ جو ہم لوگ مدرسے کے اندر رہتے ہیں یا دنیا کے کسی کونے کے اندر آپ چلے جائیں آپ کو کھانے کا طریقہ نہیں بتائے گا سونے کا طریقہ نہیں بتائے گا جاگنے کا طریقہ نہیں بتائے گا. یہاں استاد محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں یہ حدیث ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہم لوگ کو منتخب فرمایا ہے یہی وہ استاد ہے. آپ کو جینے کا طریقہ بتائے گا سونے کا طریقہ بتائے گا کھانے کا طریقہ بتائے گا چلنے کا طریقہ بتائے گا کیسے کھانا ہے کیسے چلنا ہے کیسے رہنا ہے کیسے پینا ہے کیسے اٹھنا ہے کیسے بڑا سوار کرنا ہے. میرے محترم یہ دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کو اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ کو روک سکے مگر جینے کا طریقہ سونے کا طریقہ سیدھا اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کا طریقہ اگر کوئی بتاتا ہے تو استاد محترم بتاتے ہیں. میرے عزیز طلباء پڑھائی کے درمیان تمہارے فائدے کے لیے کبھی بچے استاد کو مارتے ہیں کبھی ڈانٹتے ہیں کبھی
بچہ کسی طریقے سے وہ پڑھ لے. کوئی ماں باپ نہیں چاہتا ہے کہ اپنے اولاد کو ناکامیاب ہوتے ہوئے دیکھے. ہر ماں باپ کا یہ تمنا ہوتا ہے کہ اپنے اولاد کو کامیاب ہوتے ہوئے ہم دیکھیں. کبھی ماں باپ کوئی بچہ غلطی کر دیتا ہے تو ماں باپ کبھی ڈانٹتا ہے, کبھی مارتا ہے, کبھی بھگا دیتا ہے. ماں کو کہتی ہے تم اس کا کھانا بند کر دو, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گھر سے نکال دے. میرے محترم, میرے عزیز طلبا, جب ہم یہاں سے جائیں گے تو اپنے ادب احترام کے ساتھ جائیں گے. جب ہم مدرسہ سے نکلتے ہیں تو عوام کا میرے قدموں کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ فلانا مدرسے کا طالب علم کس طریقے سے چل رہا ہے, وہ کیسا کپڑا پہن رہا ہے, کیسا وہ لباس پہن رہا ہے, کس طریقے سے وہ کھانا کھا رہا ہے, کس طریقے سے وہ پانی پی رہا ہے. جب ہم یہاں سے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ادب احترام کے ساتھ جو طریقہ بتایا گیا ہے, جو چیزیں سکھائی گئی ہے, اگر اس کے حساب سے اگر ہم یہاں سے جائیں گے اپنا ادب احترام کو رکھتے ہوئے, اپنے مدرسہ کا وقار کو برقرار رکھتے ہوئے اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں تو آپ کا یہ کام کیا ہے کہ لوگوں پر اثر ہوگا اور کہے گا بابو تم کس مدرسے سے آئے ہو, کون سے مدرسے میں پڑھتے ہو؟ میں فلانا مدرسے میں پڑھتا ہوں. میرے محترم, میرے عزیز طلبا, آپ کی تعریف ہوگی. جب آپ کی تعریف پوچھا جائے گا کس کے بیٹے ہو, کس کے پوتے ہو, فلانا بتائے گا فلانے کا پوتا ہو, فلانے کا بیٹا ہو. میں بہت اچھا لڑکا ہے, بہت تعلیم یافتہ ہے. بابو ٹھیک ہے, جاؤ میرے بچوں کو بھی لے جاؤ. میرے عزیز طلبا, بہت سارے ایسے طالب علم ہوتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ایک ایسے وہ طالب علم ہوتا ہے جو بہت تیز تراز ہوتا ہے. ایک مرتبہ دو مرتبہ میں وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے, وہ سبق یاد ہو جاتا ہے. ایک وہ طالب علم ہے کئی مرتبہ وہ سبق یاد کرتا ہے, یاد نہیں ہوتا ہے, پھر بھی وہ محنت کرتا رہتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو یاد ہوتا ہے. ایک وہ طالب علم جو خوب محنت کرتا ہے, خوب محنت کرتا ہے مگر اسے یاد نہیں ہوتا ہے, مگر وہ یاد کرنے سے ہٹتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خوش آتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے بہت محنت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو امتحان لیتے ہیں, امتحان میں ڈالتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کا ذہن کو کھول دیتے ہیں. میرے محترم, میرے عزیز طلبا, اگر کوئی بچہ اگر کمزور ہے, اس کو اگر وہ حافظ قرآن ہو جائے, وہ پڑھ لے, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو نجات مل جائے. اگر آپ کی پریشانی کی وجہ سے اس کو پریشان کر کے اگر وہ بھاگ گیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم لوگوں کی فکر ہوگی کہ انہوں نے بھگایا. کہا کہ نہ معلوم وہ بچہ حافظ قرآن ہوتا یا عالم ہوتا یا مفتی ہوتا یا قاضی ہوتا, اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جا کر گواہی دیں گے کہ فلانا بندہ فلانا طالب علم مجھے بھگایا, مجھے پریشان کیا, جس کی وجہ سے میں یہاں سے چلا گیا. میرے محترم, میرے عزیز طلبا, میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ ہو سکتا ہے وہ بچہ شرابی بن جائے, ہو سکتا ہے وہ بچہ جواری بن جائے, ہو سکتا ہے وہ بچہ نشہ باز بن جائے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہم مجھے کریں؟ میرے عزیز طلبا, ہم اس چیز کو غور کریں, کہاں جائے اپنے ماں باپ کو احترام کرے اور نماز پڑھے اور شور گل کرے, بلکہ وہاں بھی ایک ماحول بنائے. گھر کے اندر جائیں گے ایک وقت متعین کریں گے, فلانا وقت میں پڑھنا ہے. جب گھر کے اندر داخل ہوں گے تو سلام کرنا ہے, جب جائیں گے تو اپنے ساتھیوں سے محبت کے ساتھ ملیں گے. تو میرے عزیز طلبا, زیادہ بات نہ کرتے ہوئے, وقت کی قلت ہوتے ہوئے, میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں جو اپنے استادوں کو بھی یاد کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم پڑھ لیا اور چلے گئے, جب تک سانس رہے استادوں کے دعا کرتے رہے اور اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور اس میں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.